بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ آج پہلا کلمہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ آئیں پہلا کلمہ جس کا میننگ ہے اول کلمہ طیب، اور طیب کا معنی ہے پیورٹی، نیٹیلٹی اور کلینیلٹی، پاک، صاف، پاکیزہ، مقدس، تقدس، تقدیس، یہ میننگس ہیں طیب کے۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے سوا جل جلالہ، اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں پہلی حکمت اور پہلا نقطہ غور طلب ہے۔ یہاں ترجمے میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں سے پتہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اور رسالت ہے وہ آج بھی ہے اور تا قیامت تک رہے گی اور قیامت کے بعد بھی ہوگی۔ ہیں اس کو کہتے ہیں جو شے موجود ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سے پتہ چلا کہ ان کی علم نبوت، علم رسالت، تعلیمات مصطفیٰ، احکامات مصطفیٰ اور ہدایات مصطفیٰ وہ آج بھی زندہ، پائندہ اور درخشندہ اور تابندہ ہے۔ آج بھی جو علم مصطفیٰ پر اور تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے وہ نور ہدایت پاتا ہے، نور یقین پاتا ہے، نور ایمان پاتا ہے، وہ نور توکل پاتا ہے، وہ نور معرفت الہیہ کا چشمہ اس کے باطن پہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں سے پتہ چلا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، وہ اپنے روضے میں زندہ ہیں۔ قبر انور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ، پائندہ اور تابندہ ہیں اور درخشندہ ہیں، وہ اپنے وجود کے ساتھ زندہ ہیں اپنی قبر انور میں۔ اور دوسرا اس میں نقطہ یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ، اس پارٹ کے یہ جو سیگمنٹ اول کلمہ ہے اس کے 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 12 حروف ہیں۔ تو اب جو کلمہ طیبہ ہے اول کلمہ، اس کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلے پارٹ میں 12 حروف ہیں لا الہ الا اللہ،
یہ 12 حروف ہیں، اور محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں۔ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھیں کہ پہلے پارٹ میں وہ الفاظ لیے جن کے حروف 12 ہیں، اور محمد الرسول اللہ وہ الفاظ لیے جن کے حروف 12 ہیں، تو حرفوں میں مماثلت کر دی اور حرف ایک جیسے رکھے۔ 12 حروف لا الہ الا اللہ میں اور 12 ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے۔ اس میں تیسری چیز دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ اس میں کوئی نقطہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ اس پارٹ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ پوچھا باری تعالیٰ اول کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں پہلے پارٹ اور دوسرے پارٹ پورے کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نقطہ اپنی ذات میں بھی نہیں رکھا اور ذات مصطفیٰ میں بھی نقطہ نہیں رکھا، اس لیے نہیں رکھا تاکہ نقطہ چینی نہ کی جائے، کوئی نقطہ چینی نہ کر سکے، اس لیے اول کلمہ میں دونوں پارٹ میں کوئی نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کو دیکھیں تو کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ کو دیکھیں تو اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اس لیے کہ کوئی نقطہ داں اور نقطہ کوئی نقطہ چینی نہ کر سکے۔ اس میں پھر اگلی بات دیکھیں، اگلی بات بڑی عجیب ہے۔ لا الہ الا اللہ اس میں ذکر خدا ہے اور ذکر الوہیت ہے اور تذکرہ خدا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تذکرہ مصطفیٰ ہے۔ تو اول کلمہ طیب اس میں 2 ہستیوں کا ذکر ہے، ایک ہستی پہلے پارٹ میں ہستی خدا کا ذکر اور دوسرے پارٹ میں ہستی مصطفیٰ کا ذکر۔ پہلے پارٹ میں کلمہ کے پہلے پارٹ میں لا الہ الا اللہ میں ذکر خدا ہے اور محمد الرسول اللہ میں ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بڑی عجیب بات کہ اول کلمہ طیب، اس کے کلمہ طیبہ کے 2 پارٹ ہیں، ایک میں اللہ کا ذکر ہے، اس کی توحید کا ذکر، اس کے الہ ہونے کا ذکر، اس کے معبود برحق ہونے کا ذکر، اللہ جل جلالہ کا ذکر، اور محمد الرسول اللہ میں محمد کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، مجتبیٰ کا ذکر، ان کی رسالت کا ذکر آ گیا، 2 ہستیوں کا ذکر ہے۔ اور عربی قاعدہ ہے کہ جہاں 2 وجودوں کا ذکر ہو، 2 ہستیوں کا ذکر ہو، 2 ذاتوں کا ذکر ہو تو درمیان میں واو آتا ہے، واو اور کو کہتے ہیں۔ اگر واو نہ آئے تو کوما آ جاتا ہے، اردو میں بھی یہی طریقہ ہے کہ اور آتا ہے، جیسے عمران اور کامران سکول جاتے ہیں تو عمران اور آ گیا، کیوں؟ عمران اور ہستی اور وجود کا نام اور کامران اور ہستی اور ذات کا نام ہے، تو اور جدا کرتا ہے، اور 2 ذاتوں کو جدا کرتا ہے کہ اور سے پہلے ذات اور ہے اور کے بعد جو ذات آ رہی ہے وہ اور ہے، یہ تغیر کا قائم کرتا ہے، جدا کرتا ہے۔ اردو ادب گرامر کا اصول ہے جب 2 ذاتوں کا ذکر ہو تو اور آتا ہے۔ انگلش کا تذکرہ، انگلش گرامر کا اصول ہے کہ عمران اینڈ کامران گو ٹو سکول، عمران اور کامران سکول جاتے ہیں، تو انگلش میں بھی جہاں 2 ذاتوں کا ذکر ہوگا درمیان میں اینڈ آئے گا، اور جہاں اینڈ نہ آئے کوما آ جاتا ہے۔ اردو میں جہاں اور نہ آئے کوما آ جاتا ہے، عربی گرامر میں واو آتی ہے اور واو نہ آئے تو کوما آ جاتا ہے۔ لیکن قربان چاہوں اللہ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھو، عشق دیکھو، اللہ کی الفت دیکھو مصطفیٰ سے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 ذاتوں کا ذکر، 2 ہستیوں کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں واو بھی نہیں، اینڈ بھی نہیں، اور بھی نہیں، کوما بھی نہیں آیا۔ باری تعالیٰ یہ کیا بات! عربی قاعدہ ہے، قانون ہے، لغت کا قانون ہے کہ اردو کا، انگلش کا، عربی کا جہاں بھی 2 ذاتوں کا ذکر ہوگا درمیان میں اردو میں اور آتا ہے، انگلش میں اینڈ آتا ہے، عربی میں واو آتا ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے، تو یہاں کوما آتا ہے، تو یہاں چاروں کا ذکر نہیں کیا، نہ کومے کا، نہ اینڈ کا، نہ واو کا، نہ اور کا۔ فرمایا ہم ذاتیں جدا ہیں
لیکن جدا ہو کر بھی ایک ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا اللہ نے کہ میں نے قوما اس لیے نہیں رکھا تاکہ کوئی مصطفیٰ کو مجھ سے جدا نہ کر سکے۔ ارے مصطفیٰ مجھ سے جدا نہیں اور میں مصطفیٰ سے جدا نہیں، وہ میرا محبوب ہے۔ ہم ذاتیں جدا ہیں لیکن ہمارا ادب ایک ہے۔ ارے ذاتیں جدا ہیں لیکن دونوں کی محبت ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی حرمت ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی تعلیم ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کا حکم ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی قربت ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی عطا ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کا فضل ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی قربت ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی بارگاہ ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی دہلیز ایک ہے۔ ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی نسبت ایک ہے۔ ارے ذاتیں جدا ہیں، دونوں کی رضا ایک ہے۔ تو یہ محبوب محب کا آپس، تو یہ اول کلمہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے جو بندہ جب کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ معنی اور مفہوم، معنی اور مفاہیم اور اسرار، رموز، غوامس اور لطائف اور اشارات من میں رکھ کے پڑھے۔ تو پھر بتا دوں ایک بار کلمہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اول کلمہ طیب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پڑھا، خلوص سے پڑھا، ذوق سے پڑھا، شوق سے پڑھا، محبت سے پڑھا، جنون سے پڑھا، عشق سے پڑھا، دیوانگی سے پڑھا، مستانگی سے پڑھا، شیفتگی سے پڑھا، خدا اور مصطفیٰ کو تصور رکھ کے پڑھا اور معنی مفہوم میں ڈوب کے پڑھا، تو فرمایا جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، فرمایا داخل الجنہ، اسے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے ایک بار کلمہ پڑھنے کی فضیلت، لیکن خلوص سے ہوگا۔ ارے خیالات دنیا مٹا کے پڑھے، محبت دنیا دل سے مٹا کے پڑھے، چاہتے دنیا دل سے نکال کے پڑھے، محبت مال دل سے نکال کے پڑھے، تو ایک کلمہ اسے تخت جنت پہ تخت نشین کر دیتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، may Allah be pleased with him, any person who says la ilaha illallah with devotion, with dedication, with sincerity, with honesty, with sincereness, that person will enter paradise, Eden and heaven. So la ilaha illallah, there is no God but Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, dignified Almighty. So we should love awwal kalma tayyibah. We should intone, recite awwal kalma tayyibah with meanings, with translation, with sensibility, with significance, with implications. Then you will go to paradise with the help of awwal kalma tayyibah. So any person who recites daily awwal kalma tayyibah, first tasbih, so a lot of blessings, lights and brights, that person feel in his heart. So Allah loves the Holy Prophet, peace be upon him.
So we should recite daily, and we should intone Awwal Kalma Tayyiba with sincerity, with dedication, devotion, with love, affection, with heartily attachment, with the love of the Holy Prophet, peace be upon him, and with the love of Allah Almighty. So inshallah, our heart, our mind, our inner parts of body will be neat, clean, transparent, and purified, and refined, and purgated. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.